خان صاحب کا جو کریکٹر ہے، کردار ہے، کس سے ڈکا چھپا ہے؟ ہم تو اس کو بچپن سے جانتے ہیں اور بچپن سے 55 تک جانتے ہیں اس نے کیا کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دا فریڈم ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان اعتزاز ابراہیم۔ ناظرین، کل گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ایک برہانی کیفیت جو ہے ابھی پیدا ہو چکی ہے پنجاب میں، جو چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی جانب سے اس فیصلے کو عدالت میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جو پی ٹی آئی ہے اور چودھری پرویز الہی اس فیصلے کو مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللیگل اقدام کیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ رانا فاروق صاحب پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر دبنگ لیڈر موجود ہیں، جن کی پریس کانفرنسز آپ سنتے رہتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی رانا صاحب، ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اللیگل ہے یہ سارا معاملہ، گورنر کے پاس اختیار ہی نہیں، وہ کیسے ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایسی بحرانی قوت جو ہوتی ہے نا، جو یہ صورتحال بنتی ہے، اس میں اختیار پھر گورنر کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ گورنر صاحب کی یہ بات مان لیتے اور آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ اجلاس بلاتے۔ اگر آج آپ نے نہیں لینا ووٹ یا کچھ نہیں کرنا تو اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے تھے۔ یہ کوئی ضد والی بات نہیں ہوتی، قانون اور قاعدے کی بات ہوتی ہے۔ گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو آپ اس کو 1-2 دن آگے کر لیتے، 4 دن آگے کر لیتے کہ ٹھیک ہے، اس کو امپلیمنٹ ہو جاتے، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک اجلاس جو ہے وہ چل رہا تھا، گورنر دوسرا اجلاس بلانے کا اہل ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی آئینی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، 2 اجلاس ہو سکتے تھے۔ گورنر کا جو ہوتا ہے نا، جتنے یہ اجلاس شروع ہوتے ہیں نا، اس کی سمری جو گورنر اپروو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلاس بلائیں، پھر اجلاس بلایا جاتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گورنر کے بلانے پہ ہم اجلاس نہیں بلائیں گے؟ اچھا، ابھی پنجاب کی جو صورتحال ہے، کون نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں؟ پہلے تو زرداری صاحب کی جانب سے جو اپنا پیپلز پارٹی کے نام بھی دیے گئے تھے، کوئی نام نہیں دیے ہمارے، اب وہ آ گیا ہے کہ حمزہ شہباز کی اور نام سامنے آ رہا ہے، کیا بنا معاملہ سارا یہ؟ دیکھیں جی، ہمارا کوئی نام نہیں تھا، ہماری اکثریت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ووٹ ہوں تو ہم بات کریں، ہوتے تو بالکل ہم اپنا حق لیتے، لیکن یہ نون لیگ کا حق ہے، انہوں نے بنانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ شاید یہ نہ ہو، حمزہ کوئی اور ہو پیپلز پارٹی اس کے نون لیگ میں سے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس میں سب سے اعتماد کا وہ کریں گے، سب سے بات چیت پھر اس پہ کوئی کریں گے۔ ابھی کچھ طے نہیں ہوا، ابھی تو یہ کیس عدالت میں چلا گیا ہے، ابھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا صورتحال ہے۔ اچھا، خان صاحب کی مبینہ طور پر غیر اخلاقی قسم کی آڈیوز جو ہیں سامنے آئی ہیں، ریاست مدینہ کے دعوے کرتے تھے، آڈیوز آپ نے بھی شاید سنی ہو، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو خان صاحب کی مشہوری ہے، بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کوئی پیچھے یہ بڑی مشہوری ہے۔ خان صاحب کا جو کریکٹر ہے، کردار ہے، کس سے ڈکا چھپا ہے؟ ہم تو اس کو بچپن سے جانتے ہیں اور بچپن سے 55 تک جانتے ہیں اس نے کیا کیا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ چیزیں سنتا نہیں ہوں، نہ مجھے کی ضرورت ہے۔ بہرحال خان صاحب کا ماضی صاف ستھرا سامنے پڑا ہے، آپ اس سے خود نتیجہ اخذ کریں وہ کیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔